مسلک اہل السنہ والجماعہ، یہ عنوان ہے اگر اسلام کے دائرے کے اندر اور دین اسلام کے تشخص کے بعد عقیدہ کی جہت سے کوئی ہماری شناخت پوچھے تو وہ اہل السنہ والجماعہ ہے۔ باقی شناختیں پھر اس سے اور زیادہ خصوصیت کی حامل چھوٹے دائروں میں ہوتی چلی جاتی۔ مین شناخت اسلام کے وسیع تر عالمی دائرے اور امت کے وسیع تر دائرے کے اندر اعتقادی پہچان کے لیے کوئی پوچھے تو یہ عنوان ہے۔ اس کے عناصر ترکیبی میں دو چیزیں قابل توجہ ہیں۔ دو الفاظ کے ساتھ یہ جو لقب ہے، یہ عنوان مسلک ہے، یہ تشکیل پاتا ہے۔ ایک السنہ اور دوسرا الجماعہ۔ السنہ اور الجماعہ دونوں الفاظ خاص مفاہیم اور مرادات کا تعین کرتے ہیں، نشاندہی کرتے ہیں۔ اب اس کو میں قرآن مجید کے ساتھ کو ریلیٹ کروں گا۔ سورہ الانعام میں ارشاد فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ھذا صراطی مستقیمہ۔ یاد رکھ لیں یہ ٹائٹل احادیث نبوی میں کثرت کے ساتھ روایات میں موجود ہے، جہاں سے یہ ماخوذ ہے اس ترکیب میں، مگر میں قرآن مجید پر فوکس کر رہا ہوں۔ سورہ الانعام میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ھذا صراطی مستقیمہ فاتبعوہ۔ یہ ہے میرا راستہ اور یہ صراط مستقیم ہے۔ اس سے السنہ نکلا ہے۔ اب صراطی کی نسبت مفسرین نے یا تکلم کی نسبت صراط اللہ کی طرف بھی کی ہے اور صراط سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی کی ہے۔ تو صراط الہی اور صراط نبوی ایک ہی راستہ ہے اور اس کو صراط مستقیم کا نام دیا ہے، یعنی وہ قرآن و سنت۔ السنہ کے اندر اللہ کا بھیجا ہوا قانون، اللہ کا بھیجا ہوا دستور، اللہ کا دیا ہوا طریق اور ہدایت، یہ سب چیزیں اس کے صراطی اور مستقیمہ، صراط مستقیم کے اندر ہیں، اور یہ قرآن اور سنت دونوں کو محیط ہے۔ فرمایا فتبعوہ، اس کی اتباع کرو، اس راہ پر چلو۔ راہ متعین کر دیا، تو اس راہ کا تعین اہل السنہ میں لفظ السنہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور آگے والجماعہ، اجتماعیت سے جمعیت اور جمعیت سے وحدت کی طرف کا جو سفر ہے وہ اس آیہ کریمہ کے اگلے الفاظ میں ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، جب اپنا راستہ بتایا السنہ تو صیغہ جمع کا استعمال نہیں کیا، صیغہ واحد کہ سچا راستہ، سیدھا راستہ، حق و صداقت کا راستہ ایک ہے۔ اس کو فرمایا صراطی مستقیمہ فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، اس پر چلو، ایک ہی راستہ۔ اور جن راستوں سے روکا گیا کہ ان پر نہ چلو اور ان راستوں پر چلنے سے آپ طریق السنہ سے ہٹ جاتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، اس کے لیے صیغہ واحد کا نہیں جمع کا استعمال کیا۔ مطلب ہے وہ طرق اور سبل بہت سارے ہیں، کوئی آپ کو کھینچ کے ادھر لے جاتا ہے، کوئی ادھر لے جاتا ہے، کوئی اس طرف لے جاتا ہے، کوئی دائیں طرف، کوئی بائیں طرف، بہت سے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور بہت سے راستے اور راہیں ہوں گی، ان پر مت چلو۔ کیوں؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ان راہوں پر چلو گے تو وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی ایک راہ سے جو صراط مستقیم ہے ان سے جدا کر دیں گے۔ تو یہاں دوبارہ تاکیداً اعادہ کیا کہ السنہ کا جو راہ ہے، طریق السنہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دیا ہوا راہ ہے، وہ سبیل ہی کے مرجع کی طرح وہ ایک ہی ہے، اور اس کے علاوہ باقی جتنے راستے ہیں وہ تمہیں اس حق کو ہدایت کی راہ سے ہٹا دیں گے، جدا کر دیں گے، اور ان میں فرمایا تفرق پیدا کر دیں گے۔ اب یہ جو صراطی مستقیمہ کی ترکیب بیان کی، یہ سورہ فاتحہ میں ہی واضح کرتی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب ارشاد فرمایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ ایک مرکب بنا دیا توصیفی۔ صراط وہی ہے جو مستقیم ہوتا ہے اور وہ ایک ہے، تو فرمایا کہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت عطا کر، تو اس کا تعین کر دیا صراط الذین انعمت علیہم۔ اب میں ایک قدم آگے بڑھ رہا ہوں، وہ جو ایک راہ اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے اور جو حق ہے، اور باقی راہوں پہ چلنے سے روکا گیا ہے تاکہ تفرق پیدا نہ ہو اور جدا نہ ہو جاؤ راہ حق سے، اس ایک راہ کو آگے مشروط کر دیا ہے اور مقرون کر دیا ہے کسی شے کے ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ جب تم متشخص کرنا چاہتے ہو اور متعین کرنا چاہتے ہو کہ وہ صراط مستقیم
کہاں سے ملے؟ تو فرمایا وہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی راہ ہے۔ اب اس صراط مستقیم کو متعین کر دیا شخصیات مقدسہ کے ساتھ، یہ اہم بات، اس کی تعریف کر دی، تعیین کر دی کہ صراط مستقیم کی تشخیص یہ ہے اور اس کی تعیین یوں ہے کہ یہ شخصیات مقدسہ جو اللہ کے انعام یافتہ ہستیاں ہیں، ان کی راہ کا یہ ٹائٹل ہے۔ اب میں اللہ رسول کی عطا کردہ راہ ہدایت ایک ہی راہ ہے، اس کی پہچان تمہیں ملے گی اللہ کے انعام یافتہ بندوں سے۔ یہ وہ مقدسہ علم و عمل اور صالحیت کی حامل شخصیات ہوں گی جن پر میرا انعام اترے گا، اور وہ میرے انعام یافتہ بندے ان کی راہ پہ چلو گے تو یہ ایسے ہوگا جیسے اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی راہ پہ چل رہے ہو۔ ان کو متشخص کر دیا۔ اب اس کا یہ تعلق ہے۔ ہمیں نظام تعلیم اور نظام تربیت میں ایسے نصاب کی اور ایسے نظام کی، ایسے ماحول کی اور ایسی ضروریات کو پورا کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں اہل السنہ والجماعہ کا جو میں نے ٹائٹل دیا اور اس کی تعریف قرآن مجید کی 2 آیات سے بیان کی، اس کے مطابق وہ افراد ان جگہوں سے پیدا ہو سکیں۔ اس وقت دنیا میں ذہن میں رکھ لیں، اور دوسری کوئی جگہیں نہیں ہیں، دوسرے کوئی مراکز نہیں ہیں، دوسرے کوئی اماکن ایسے نہیں ہیں جہاں سے ان افراد کو پیدا کیا جا سکے جو الٹیمیٹلی اللہ کے انعام یافتہ بندے کہلائیں، اور صراط الذین انعمت علیہم یا صراط مستقیم کا تشخص اور تعین ان کے ذریعے عمل میں آئے، وہ صراط مستقیم کی پہچان بن سکے، علم میں، عمل میں، فکر میں، اخلاق میں، سیرت میں، کردار میں، فہم میں، تفقہ میں، تدبر میں، تفکر میں، معاملہ میں، جس زمانے میں ہوں اس زمانے اور اس ماحول کے مطابق جو کوئی صراط مستقیم کا عنوان جاننا چاہے تو وہ انہیں شخصیتوں کی شکل میں نظر آئے، پہچان ہو۔ ایک وقت تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب انسٹیٹیوشن کا اور نظام تعلیم و تربیت کا آغاز کیا مسجد نبوی سے، تو اس کے 3 رول تھے۔ ایک وہ مسجد تھی، ایک وہ مکتب مدرسہ تھا، اور ایک وہ خانقاہ تھی، یعنی تربیت گاہ تھی، عبادت گاہ بھی تھی، درس گاہ بھی تھی، اور تربیت گاہ بھی تھی، تاکہ لوگ یہاں سے جو تعلیم و تربیت کے فیض سے بہریاب ہو کے نکلیں وہ صراط مستقیم کا عنوان بن سکے، صراط مستقیم کی پہچان بن سکے۔ اب افراد کی تیاری جو صراط مستقیم کی پہچان بن سکے، ایسی شخصیات کی تیاری، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نصاب میں چند ایک چیزیں ہوتی ہیں، مگر میں 2 پہ فوکس کر رہا ہوں۔ ایک اس کے اندر مادہ علم ہوتا ہے، ایک علم کا حصہ ہوتا ہے، ایک حصہ شخصیت ہوتا ہے۔ علم میں آپ کا نصاب اور کتب آ جاتی ہیں اور اساتذہ آ جاتے ہیں، اور ایک شخصیت کا حصہ ہوتا ہے، اس میں اساتذہ اور طلباء دونوں آ جاتے ہیں جنہوں نے ڈیولپ ہونا ہے۔ ایک اس کا ماحول گرد و نواح ہوتا ہے جو اس کی شخصیت کی تشکیل میں اور نشو و نما میں اثر انداز ہوتا ہے۔ ان میں اہم ترین نقطہ وہ شخصیت ہے۔ مسجد ہو، مدرسہ ہو یا خانقاہ، عبادت گاہ ہو، درس گاہ ہو یا تربیت گاہ، ان تینوں چیزوں کا مقصود شخصیت سازی ہے۔ جو شخصیت ہمیں درکار ہے، جو شخصیت آج کے دور کو درکار ہے، جو شخصیت زمانے کو درکار ہے، جو شخصیت نسلوں کو درکار ہے، جو شخصیت معاشرے کو درکار ہے، جو شخصیتیں طالبان حق و ہدایت کو درکار ہیں، جو شخصیتیں ہمیں درکار ہیں، اس مرکز سے، درس گاہ سے، تربیت گاہ سے، عبادت گاہ سے وہ شخصیتیں وجود میں آ رہی ہیں یا نہیں، یہ سوال ہوگا۔ اگر وجود میں آ رہی ہیں، یہ نہیں کہتے کہ 100%، ممکنہ حد تک اگر وہ شخصیت جو صراط مستقیم کا اور الذین انعمت علیہم کا نمونہ بن سکیں، اس کی پہچان بن سکیں، اگر ہم ان شخصیتوں کو تشکیل کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں ان مراکز سے، تو گویا ہم اس صحیح سمت بڑھ رہے ہیں، ہمارا فوکس ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ شخصیتیں وجود میں نہیں آ رہی تو کہیں کوئی فالٹ ہے، نقص ہے، ہمیں اس نقص کو فکس کرنا ہے۔ اس چیز کو ذہن نشین کر لیں آپ، میری پوری گفتگو میں کوئی موازنہ، کوئی مقابلہ، کوئی مسابقہ نام کی چیز نہیں سنیں گے، جیسے پوری زندگی میں ایسی چیز نہیں سنی، اب بھی اسی طرح ہی ہوگا۔ شخصیت سازی یہ ان مراکز اور مدارس کا بنیادی کردار ہے۔ اب مساجد رہ گئیں، جس قدر بھی ان کا رول ہے آپ کے سامنے ہے۔ خانقاہیں اپنا رول انجام دینے سے قاصر ہو گئیں، وہاں صرف اب مزارات کی زیارت رہ گئی، مگر خانقاہیں
روحانی اور اخلاقی تربیت فراہم کریں، وہ چیپٹرز بند ہو گئے. بدقسمتی بہت بڑا نقصان ہوا امت مسلمہ کا، اس پہ اسباب ہیں، وہ بند ہو گئے. اب صرف جو چیز کھلی رہ گئی ہے وہ تعلیمی مراکز اور مدارس. اب مدارس کو درس گاہ بھی بنانا ہوگا، تربیت گاہ بھی بنانا ہوگا.